السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں ذکر کی فضیلت۔ ذکر کی فضیلت میں ہم پڑھیں گے ذکر کی مجالس۔ ذکر کی مجالس کون سی ذکر؟ اللہ رب العزت کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجالس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کا نام کہاں لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے مجالس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6855 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6855۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، یعنی کہ علم و تعلیم میں مشغول رہتے ہیں، دن رات ان کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ ذکر الہی سے مشغول ہوتی ہیں، ان پر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو کور کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ان لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ جو لوگ زمین پر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنے پاس والوں یعنی فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو زمین پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ تم اللہ کا ذکر زمین پہ کرو، اللہ رب العزت آسمان پر آسمان والوں کے ساتھ تمہارا ذکر کرے گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمارا ذکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی تو قرآن پاک میں ہمیں کہہ دیا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 پہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، کثرت سے یاد کرنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو اللہ نے کال دی ہے، تم مجھے یاد کرو، اگر تم مجھے یاد کر رہے ہو تو کثرت سے یاد کرو۔ کثرت سے انسان کیسے یاد کرے گا؟ پورے دن کی روٹین میں بھی یاد کرے، صبح اٹھتے بیٹھتے جاگتے صبح شام کے اذکار کرے، اپنے رب کو اپنے کاموں میں یاد رکھے، اپنی مجالس میں اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ مجالس ہوتی ہیں، ذکر الہی ہوتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم، علم التعلیم کا جہاں پہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ انسان جائے، وہاں پہ اپنے آپ کو ایک ڈیلی روٹین بنا لے، ویکلی، ڈیلی نہیں جا سکتا تو ویکلی کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العزت کی ایسی مجالس سے اپنے آپ کو جڑا رہنے دے، اس سے انسان کی زندگی میں سکینت آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے، ہم نے حدیث میں دیکھا نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان پہ کرتے ہیں، تو کیا ہم ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں جن کا ذکر اللہ رب العزت آسمان پہ کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہ بن جائیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ان فرشتوں کی اس طرح کی مجالس کا ہم مستحق نہ بن جائے جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، کوئی شیطان یہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ والی مجالس ہیں جہاں پہ قرآن پاک حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، انسٹیٹیوٹس ہیں، مدرسے ہیں، ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ انسان علم حاصل کرنے جاتا ہے اور جہاں پہ اساتذہ کرام آپ کو علم دیتے ہیں۔ یہ وہی مجالس ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کی سکینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ یا پھر ایسے گھروں میں شام کے ٹائم ایسی کلاسز ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کو اپنے آپ کو جڑا رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت کا مستحق بن جائے۔ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ذکر کی فضیلت میں کہ اللہ رب العزت ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے،
ذکر کرنے والے ہی سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، تو یہی ذکر کرنے والے پھر آسمانوں پہ بھی سبقت لے جانے والے بن گئے، زمین پہ بھی سبقت لے جانے والے بن گئے۔ تو انسان سبقت سابقون میں کیوں نہ شامل ہو جائے؟ صرف ایک ذکر کا انسان کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے۔ اگر آپ گھر پر ہیں تب بھی آپ ذکر الہی میں مشغول رہ سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی اپنے کاموں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، زندگی کے ہر ایک پورشن میں آپ ذکر الہی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے مستحق بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔